بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. اگین ویلکم ود اے نیو ٹاپک آف کمپیٹیٹیو ڈائنامکس. اس سے پہلے اسٹوڈینٹس ہم لوگ بات کر چکے, کچھ کنزیومر مارکیٹس کی بات کی تھی, بزنس مارکیٹ کے حوالے سے ہم لوگوں نے کچھ ڈسکس کیا تھا. ایک لیکچر میں ہم لوگ بات کر رہے تھے ویلیو کی اور ریلیشن شپ, کسٹمر ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے تھے. ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس نے مارکیٹنگ کو, نہ صرف یہ کہ مارکیٹنگ کو, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بزنس کو کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دیا جی. اور ہم وہ جو میس پروڈکشن ہوتی ہے جی, اور اس میں کسٹمائزیشن کا جو امپیکٹ آ گیا ہے, اس کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا. نہ صرف یہ کہ مینوفیکچررز کے لیے بن گیا, بلکہ وہ سروس پرووائڈرز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج بن گیا جی. اور کسٹمرز اور کنزیومرز کو سیٹسفائی کرنا اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. بٹ اگین اس کے اوپر بہت سارا کام ہوا, اور کچھ چیزیں ایسا ہوا کہ وہ جو کنٹری انڈیویجلی پہلے جو ٹریٹ کیا جاتا تھا, اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ جیوگرافیکل سیگمنٹس میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا. کہیں ہم لوگوں کو ایشیا پیسیفک میں ڈفرینٹ کنٹریز نظر آتی ہیں, اور پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے, نارتھ امریکہ ہو گیا, اور پھر یورپ. تو اس میں ایسا کیا کہ جو مور اور لیس جہاں پر کلچر کچھ حد تک سیم ہے جی, اس کو کمبائن کر دیا گیا جی. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کلچر ہے یہ آل ٹوگیدر سیم ہے. جیسے اگین جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو چائنا ہے, پاکستان ہے, انڈیا, نیپال, بھوٹان, مالدیو, سری لنکا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کلچر کے اندر کچھ نہ کچھ ڈفرینس ضرور موجود ہے, بٹ بہت ساری چیزیں سملر بھی ہیں جی. اس کی وجہ سے اس کو کمبائن کیا گیا جی. آج ہم تھوڑا سا اپنے اس مارکیٹنگ مینجمنٹ کو سبجیکٹ کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں جی. اینڈ لیٹس اسٹارٹ ڈسکسنگ اباؤٹ کمپیٹیٹیو ڈائنامکس جی. ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی کہ کمپٹیشن کی جب بات ہوتی ہے تو کبھی تو بات ہوتی ہے سیم پروڈکٹ ہوتی ہے جی. جیسے پیپسی اینڈ کوکا کولا, جیسے ٹویوٹا اینڈ ہونڈا, جیسے مارکس اینڈ اسپینسر اینڈ گیپ کی بات کر لیتے ہیں جی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر انڈسٹری کی بات کر لیتے ہیں جی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ یا ایک کمپنی جو ہے وہ جتنی بھی دوسرے پروڈیوسرز ہیں جی ڈفرینٹ کموڈیٹیز کی جی, ان کو اپنا کمپیٹیٹر کنسیڈر کرتا ہے جی. سو لیٹس اسٹارٹ ود دس پرٹیکولر سلائیڈ جی. ہاؤ ٹوٹل مارکیٹ کین بی ایکسپینڈیڈ. اس میں ایک تو ہمارے پاس اپرچونٹی یہ ہے, یا جو بھی مینوفیکچرر ہیں, سروس پرووائڈرز ہیں, کہ وہ نیو کسٹمرز بنائیں جی. وہ نئے کسٹمر کہاں سے آتے ہیں؟ ہم اگین اس کے اندر لیٹس ریپیٹ سم اولڈ کانسیپٹس ایز ویل وچ وی ڈسکس ان دا پریویس لیکچرز. کہ ایک تو ہمارے پاس بہت آسان سی چیز ہے کہ جی مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی کے تھرو وی کین ڈیولپ نیو کسٹمرز جی. سیم مارکیٹ, سیم پروڈکٹ, ہم اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن کو زیادہ پھیلاتے ہیں جی, زیادہ شیئر کرتے ہیں. اب وہ پرنٹ میڈیا بھی ہو سکتا ہے, وہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہو سکتا ہے جی. آج کل کا ایک بہت افیکٹو ٹول جو ہے وہ آپ نے اکثر جگہوں کے اوپر دیکھا ہوگا, سوشل نیٹورکنگ سائٹس جی, SNS, فیس بک یوزرز, ٹویٹر اور لنکڈ ان, اور بہت سارے ڈفرینٹ جو ہیں ہمارے پاس جو فورمز ہیں, اس کے اوپر شیئر کیا جاتا ہے جی. اسی طریقے سے جب الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی پروڈکٹ کے بارے انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے جی, تو اس سے بھی کسٹمر بیس بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے جی. اور ڈیفینیٹلی جتنی زیادہ اویئرنیس بڑھے گی اتنے زیادہ کسٹمرز, کلائنٹ کسی بھی دوسری کمپنی کا پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کریں گے جی. اس کا مارکیٹ شیئر انکریز ہوگا. نیو مارکیٹ سیگمنٹ جی, آپ نئی مارکیٹ ڈیولپ کرتے ہیں جی, ادھر یو کین ڈیولپ اے نیو مارکیٹ ود دا سیم پروڈکٹ جی. آپ جیسے ایک جگہ کے اوپر ایک پروڈکٹ بہت زیادہ کامن ہے, دیٹ از ویری ویل نون, آپ اس پروڈکٹ کو دوسری جگہ کے اوپر انٹروڈیوس کرتے ہیں ٹو ایکسپینڈ دا مارکیٹ جی. جیسے بھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر برگر کنگ جی, اگین اٹ از آپریٹنگ ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ. تو برگر کنگ فاسٹ فوڈ کے اندر انہوں نے پاکستان کے اندر دے ایکسپینڈ جی. دیر آر فیو پروڈکٹس, اور جو کچھ ان کا جو مینیو ہے اس کے اندر کچھ ایسے آئٹمس ہیں جو کہ ورلڈ میں مختلف مسلم کنٹریز کے اندر دے آر آلریڈی آفرنگ. اور یہاں پر پاکستان میں لوکل بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت اس کے اندر اس کو وہ لوگ چینج لے کر آتے ہیں جی پروڈکٹ کے اندر. ایک اور چیز آتی ہے جی جیوگرافیکل ایکسپینشن اسٹریٹجی جی.
اور اس کے اندر پھر آپ جیسے جیوگرافیکل جی آپ ڈفرینٹ سیکٹرز میں ڈفرینٹ جگہ کے اوپر جا کر آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یوزیج کی بات آتی ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں جی سلائڈ کے اندر وی ہیو ڈفرینٹ کائنڈ آف پروڈکٹ. ایک پیپسی کی بوٹل آپ کو نظر آ رہی ہے, گیپ کی جیکٹ نظر آ رہی ہے, اگین مارکس اینڈ اسپینسر کا شوز ہے, اور ایک دس از اندر تھنگ جی یہ جو کار آپ کو نظر آ رہی ہے دیٹ از الانٹرا بائی ہونڈائی. اٹ ریمین کار آف دا ایئر فیو ایئرز بیک, اور اب اس کے جو ریسنٹ ماڈل آیا جی اس نے کافی زیادہ مارکیٹ کیپچر کی ہے جی. ایشیا پیسیفک میں ایون گلف میں اس کی سیل ریزنیبل ہے جی. تو اس کے یوزیج کی بات ہوتی ہے, فریکوینسی کسی چیز کی جتنی بھی زیادہ ہوگی تو یا تو آپ یہ کہ کسٹمر بیس اپنا انکریز کر لیتے ہیں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیپسی ہے تو اس میں کنزمپشن کی بات آ جاتی ہے کہ جتنا فریکوینٹ اس کا کنزمپشن ہوگا جی اتنا ہی زیادہ مارکیٹ شیئر بھی امپروو ہوگا, پروفیٹیبلٹی انکریز ہوگی جی, اور کسٹمر اتنا ہی زیادہ آپ کے پروڈکٹ کے اوپر اس کا کانفیڈنس ہوگا, اس کا ٹرسٹ ہوگا جی. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی پروٹیکٹنگ. اب یہ جو مارکیٹ شیئر ہم ایک دفعہ ڈیولپ کر لیتے ہیں جس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جی. جو کمپنیز ہوتی ہیں, آرگنائزیشنز ہوتے ہی ہیں, دے ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ کہ ہم کسی بھی طریقے سے اسٹریچ کر سکیں اس مارکیٹ شیئر کو جو کہ انہوں نے کیپچر کیا جی. ڈومینیٹ فرم ان اینی بزنس مسٹ ڈیفینڈ اٹس کرنٹ بزنس تھرو کنٹینیوس انوویشن. یہ جو اس کو اسٹریچ کرتے ہیں نا جی, دے نیڈ ٹو انوویٹ دیئر پروڈکٹ. اب پیپسی کے اندر کیا انوویٹ کریں گے یا کوک کے اندر کیا چیز نہیں لے کر آئیں گے جی. آپ نے دیکھا ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ جیسی ایک اویئرنیس آنا شروع ہوئی کہ جی یہ ہائی کیلوریز یا اس کے اندر وہ جو ایکسٹرا سویٹنرز ہیں اس کی وجہ سے ون کین بی بلکی اور اٹ از ڈینجرس, تو اس کو انہوں نے ایونٹس کے ساتھ لنک اپ کر دیا جی. دے آر انوویٹنگ کہ اس ڈرنک کو ہم لوگ کسی ایونٹ کے موقع پر بھی یوز کر سکتے ہیں, اور دے آر ایڈورٹائزنگ اٹ کوائٹ لانگ جی. اسی طریقے سے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں جی, میرا خیال اگر ہم لوگ الیکٹرانکس یا پرٹیکولرلی آپ لوگ یہ جو موبائل فون یوزرز ہیں جی, اس کو اگر اس کانٹیکس میں بات کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی ساری انڈرسٹینڈنگ آپ کی بہت بہتر ہوگی کہ جس میں آپ لوگ کبھی تو ڈسپلے کی بات کرتے ہیں کہ جی اس کا ڈسپلے کتنا ہے یا اس کا بیٹری ٹائم کتنا ہے, اس کے اندر فیچرز کون کون سے ہیں, اس کی جو آفٹر سے سروس ہے جی وہ کتنی زیادہ کنوینئنٹ ہے, اور اس کو ونس یو اسٹارٹ یوزنگ اٹ تو جب آپ اس کو سیل کرنے جاتے ہیں تو اس کی ورتھ کیا بنتی ہے جی. تو وہ پھر ڈفرینٹ فیچر سارے کے سارے آپ کنٹینیوس انوویٹ کرتے رہتے ہیں اپنے پروڈکٹ, اس کے اندر نئے فیچرز ایڈ کرتے جاتے ہیں. یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آل ٹوگیدر ایک نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, اس کو نیا پروڈکٹ انٹروڈیوس کرواتے ہیں جی, دیٹ از نون ایز انوینشن جی. اور یہ اگین لیٹس ریپیٹ اٹ ونس اگین کہ انوینشن ہوتی ہے جی دیٹ از سم تھنگ ٹوٹلی نیو, اور وہ بریک تھرو ہوتا ہے جی. اور اگر اس بریک تھرو کو پراپرلی کیپٹلائز کرے کوئی بھی انڈسٹری, کوئی بھی کمپنی, مینوفیکچرر, سروس سیکٹر جو ہے یا سروس جو آفر کر رہی ہے کوئی بھی ادارہ, وہ اس کو اگر کیپٹلائز کرنا چاہے, اس کے بارے میں اویئرنیس زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تو ڈیفینیٹلی اس کی سیل اتنی ہی زیادہ انکریز ہوگی, اس کے اوپر کانفیڈنس اتنا ہی زیادہ ہوگا کسٹمرز کا یا کنزیومرز کا, اور آنے والے دنوں میں وہ لوگ مارکیٹ لیڈر بن جاتے ہیں. جیسے آج کل کے دور میں ایپل ہے یا سیمسنگ ہے, they have strong rivalries, لیکن they are trying their level best to innovate their product by all means جی. زیادہ سے زیادہ انوویشن لے کر آئیں تاکہ ایک اچھی اور ایک ریزنیبل کسٹمر بیس بن سکے جی. اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں جی. یہ جو مارکیٹ شیئر کی بات کی جی, پروٹیکٹ نہ صرف یہ کہ پروٹیکٹ کرنا بلکہ اس کو ایکسپینڈ کرنا, اس کو انکریز کرنا جی. تو یہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی پرو ایکٹیو مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. ریسپانسو مارکیٹرز فائنڈ ا اسٹیٹڈ نیڈ اینڈ فلز اٹ جی. ایک ایسی نیڈ جو آپ کے پاس ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے جی, وہ اس کو بہت آسانی سے یا مشکل سے یا جو بھی اس کا پروسیجر ہوتا ہے جی, اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اینڈ دے اسٹارٹ ایڈریسنگ دیٹ پرٹیکولر نیڈ جی. جیسے ہم بات کر رہے تھے ریٹیل جو ہمارے پاس آؤٹ لیٹس ہیں, اس کے اندر ایک لوکل جو ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے جیسے مدینہ کیش اینڈ کیری, سو ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ جی اس وقت اگین یہ ایک اسٹیٹڈ نیڈ ہے. وہ نیڈ کیا ہے کہ جی آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر آپ کو گروسری ڈیلیور کر دی جائے جی. دنیا میں گلف میں ہو رہا ہے, امریکہ میں ہو رہا ہے, اور دنیا میں بہت ساری جگہوں کے اوپر ہو رہا ہے, تو وائی ناٹ ان پاکستان. تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس اسٹیٹڈ نیڈ کو ہم لوگوں نے پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر لیا, اور ڈیفینیٹلی وی ول کیپٹلائز دیٹ ون. انوویشن کی ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, دیٹس آل.
سیکنڈ تھنگ از دے آر پلاننگ کہ ہم لوگ ایک لائلٹی کارڈز ایشو کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کو یا کلائنٹس کو. ہوگا کیا کہ جب بھی کوئی کسٹمر یا کلائنٹ چیزیں جب لینے کے لیے جاتے ہیں, مدینہ کیش اینڈ کیری جی راولپنڈی اسلام آباد میں جو رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہوں گے, تو وہ جب بھی اس کے پاس جاتے ہیں جی وہ کیا کرتے ہیں, اس کو سویپ کریں گے اور اس میں 1 روپی کے اگینسٹ یا 10 روپی کے اگینسٹ یا 100 روپی کے اگینسٹ ایک نمبر آف پوائنٹس مل جاتے ہیں جی. وہ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں, ایکیومولیٹ ہوتے ہیں. جب ایکیومولیٹ ہوتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ ان پوائنٹس کے اگینسٹ کچھ شاپنگ کر سکتے ہیں, آپ کو شاپنگ واؤچرز دیے جا سکتے ہیں, یا آپ کو کسی بھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے جی. اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہم لوگ ریکال کریں گے یا ریمائنڈ کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں گے کہ جیسے ہم لوگوں نے بات کی تھی جی کوالٹی کی, ایکسیڈنگ اور میٹنگ. سو اوور ہیئر دے آر ایکسیڈنگ کسٹمرز ایکسپیکٹیشن جی. آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ 2 4 6 مہینے آپ کنٹینیوسلی گروسری ایک ہی سٹور سے لے کر آئے ہیں اور 6 مہینے کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے پاس 2000 کا 4000 کا یا 1000 روپے کا واچر ہے اور آپ اس کے اوپر شاپنگ کر سکتے ہیں. سو اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ جی. ایک نیا آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر ٹرینڈ ہے جو کہ ایوالو ہونے جا رہا ہے جی. Then comes the second ہے anticipative marketers looks ahead to needs customer may have in future جی. کسی بھی نیڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جی فیوچر میں کوئی بھی کسٹمر, کوئی بھی کنزیومر یا کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی ریکوائرمنٹ کسٹمر یا کنزیومر کی طرف سے آ جائے جی. تو جو مارکیٹرز ہیں جی اس چیز کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے ہیں جی, ٹرینڈز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے جی. جیسے پاکستان کے اندر وہ جو یورو مانیٹر انٹرنیشنل نے رپورٹ کیا ہے, انہوں نے کہا جی جو ینگ کنزیومرز ہے, دا پیپل ہو آر بٹوین دا ایج آف 16 to 24 ایئرس, ان لوگوں کے ہاں ایک ٹرینڈ بہت زیادہ کامن ہے جی, دیٹ دے ہیو اسٹارٹیڈ پارٹ ٹائم جابز ایز ویل جی. ٹیوشنز پڑھانی شروع کر دی ہیں, کال سینٹرز میں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ باقاعدہ انہوں نے اس رپورٹ کے اندر پروفیشنز مینشن کیے ہوئے ہیں کہ جو وہ کس طریقے سے, اس طرح سے رائٹرز ہمارے پاس ہیں جو کہ ڈفرینٹ پروف ریڈرز جو ہیں کہ وہ جو ڈاکیومنٹ ان کے پاس آتا ہے وہ اس کو پروف ریڈ کرتے ہیں, دین دے چارج فار دیٹ پروف ریڈنگ جی, وہ ڈفرینٹ جگہ سے. تو یہ ہمارے پاس اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں, کیا ٹرینڈ ایوالو ہو رہا ہے اور اس ٹرینڈ کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے جی, اس کو ہم اپنی فیور میں کس طریقے سے ٹلٹ کر سکتے ہیں یا اس کو کس طریقے سے ہم لوگ اپنی فیور میں اس ٹرینڈ کو کر سکتے ہیں. کریٹو مارکیٹر ڈسکور سولوشنز کسٹمرز ڈڈ ناٹ آسک فار جی. ہر بات تو کسٹمر یا کنزیومر جا کر بتاتا نہیں ہے نا. جیسے اسٹریٹجک ہم لوگ اسٹریٹجیکلی دیکھتے ہیں جی, لانگ ٹرم میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو کہ ہمارے کسٹمر یا کنزیومر کی کنزمپشن کو افیکٹ کریں گے جی, اس کے بائنگ بیہیویئر کو, پرچیزنگ ڈیسیجن کو پرچیز ڈیسیجن کو افیکٹ کریں گے. تو وہ پھر جب لانگ ٹرم میں اس کو کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں, تو جو کریٹو مارکیٹرز ہوتے ہیں جی, دے نو ہاؤ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس جی. تو وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جی ہم کس طریقے سے اپنے کسٹمر کو خوش کر سکتے ہیں جی, اس کو کس طریقے سے ہم لوگ مزید اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیں کہ وہ کسی اور جگہ جانے کا نام ہی نہ لے جی. اچھا, یہ چیز ہمارے پاس سروس سیکٹر کے اندر کافی مشکل ہے جی. اگین اٹس ویری ویری چیلنجنگ. اور میں اس کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ گڈس کے کیس میں دیکھتے ہیں تو اگر if your sales representative, if a sales representative of a company, if he or she is not very well informed about the product which they are offering to the market, تو یہ پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جی. ڈیفینسو مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں جی. پوزیشن ڈیفینس, مارکیٹ لیڈر آکیوپائی دا موسٹ ڈیزائربل مارکیٹ اسپیس ان کنزیومرز مائنڈ جی. پرسیپشن کی بات ہو رہی ہے, کیسے پازیٹیو پرسیپشن کو فردر اسٹرینتھن کیا جائے, ایک نیگیٹو پرسیپشن کو کس طریقے سے پازیٹیو کیا جائے جی. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس پوزیشن ڈیفینس میں آ جاتی ہیں. فلینک ڈیفینس سے جی, مارکیٹ لیڈر ایریکٹ آؤٹ پوسٹ ٹو پروٹیکٹ اے ویک فرنٹ اور سپورٹ اے پاسبل کاؤنٹر اٹیک جی. آپ کو کسی بھی کمپیٹیٹر کی طرف سے جب وہ اٹیک کرتے ہیں جی, ان ٹرمز آف ایڈورٹائزمنٹ جی, وہ بہت ہیوی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر جی. وہ بہت زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی سیلز فورس کے اوپر جن کو اگریسو کر دیتے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر اٹیک کرنا ہوتا ہے. کاؤنٹر اٹیک نہیں کریں گے دین یو ول بی آؤٹ آف دا مارکیٹ جی. جیسے نوکیا نے کیا جی, ایک انوویشن کو ٹوٹلی اگنور کیا
Now they are fighting for their own market share جی. ایک مارکیٹ جس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا, جس کو کسٹمرز کنزیومرز کو انہوں نے ایجوکیٹ کیا تھا, یا they were very much tune up to the Nokia product, وہ جب شفٹ ہو گئے ٹورڈز اسمارٹ فونز تو پھر نوکیا کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو گیا. پری ایمپٹیو ڈیفense ہے جی, اٹیک کمپیٹیٹرز فرسٹ, اچیو براڈ مارکیٹ انویلپمنٹ دیٹ سگنلز کمپیٹیٹرز ناٹ ٹو اٹیک جی. اس طریقے سے ٹارگٹ کریں کمپیٹیٹرز کو. آپ کو تھوڑا عرصہ پہلے یاد ہوگا ایک ٹیلی ویژن کے اندر ایک ایڈ چلا تھا بونس ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور ویل ڈٹرجنٹ پاؤڈر کا, جس کے اندر وہ جو بونس والوں نے بعد میں بنایا وہ تھا تو بڑا نیگیٹو سا, لیکن سٹل وہ ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ جس میں وہ جو ویل کو بار بار جب دکھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو پہیا ہے یہ ویل ہے, اور وہ کسی بھی گاڑی کا یا کسی بھی وہ کارٹ کا جو ویل تھا اس کو وہ دکھاتے ہیں یہ گندا ہو گیا جی, لیٹس تھرو اٹ آؤٹ آف دا ہاؤس. بڑی نیگیٹو اس کی میں سمجھتا ہوں ان کی اسٹریٹجی تھی, بٹ اسٹل اٹ واز اے اسٹریٹجی. تو انہوں نے ٹوٹلی آؤٹ کلاس کر دیا تھا ویل کو جی, اور ویل اس کو اوور کم کرنے میں کافی زیادہ مشکل پیش آئی تھی جی اس وقت. کاؤنٹر آفینسو ڈیفنس میٹ اٹیکر فرنٹلی جی. آپ کا جو مارکیٹ لیڈر ہوتا ہے جی وہ پھر کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو فرنٹ فٹ کے اوپر اس کو کاؤنٹر کرے, نہ صرف یہ کہ کاؤنٹر کرے بلکہ اس کی جو ایگریشن ہے اس کو ڈائلیوٹ بھی کیا جا سکے جی کمپیٹیٹر. موبائل ڈیفنس از اسٹریچنگ دا فرمز ڈومین ان نیو ٹیریٹریز تھرو مارکیٹ براڈننگ جی. ہورائزن کو براڈ کر دیتے ہیں, جیسے یہاں پر اگزامپل دی ہوئی ہے جی, مارکیٹ براڈننگ کی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ جو پیٹرولیم کمپنیز پہلے خود کو کہلاتی تھی وہ آج کل کہتے ہیں جی وی آر انرجی کمپنی. تو وہ ڈومین کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں جی, اس ہورائزن کو انہوں نے ایکسپینڈ کر دیا ہے. اینڈ مارکیٹ ڈائیورسفیکیشن شفٹس انٹو ان ریلیٹڈ انڈسٹریز جی. تو وہ پھر ڈائیورسفائی کرتے ہیں سو دیٹ دے کین ensure their presence into the different markets جی. Contracting defense is giving up weaker market. کچھ ایسی مارکیٹس ہوتی ہیں کہ جہاں پر ویک ہوتا ہے پروڈکٹ, اور اس کے اوپر اس میں کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, اس کا پوٹینشیل مارکیٹ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا جی, یا آپ کا کمپیٹیٹر اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے لیٹس گیو اپ دیٹ پرٹیکولر مارکیٹ, لیٹس کم آؤٹ آف دیٹ مارکیٹ جی. ہم اس مارکیٹ سے باہر آ جاتے ہیں جی, ہم ادھر آپریٹ ہی نہیں کرتے جی. یہ ہمارے پاس ایک ٹوٹل اوور آل یہ جو ہم نے اوپر ساری بات کی ہے جی, جس میں ہمارے پاس ڈیفینسو, فلینک, کاؤنٹر اوفینسو, پری ایمپٹیو, کانٹریکشن, موبائل, اور یہ سارے کے سارے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اٹیک کرتے ہیں. وہ جو مارکیٹ لیڈرز ہوتے ہیں نا جی, they kept on attacking the companies operating into the market, اور وہ مارکیٹ جو اب ایک اسمال جو کمپنیز ہوتی ہیں جی وہ بھی تھریٹ بن سکتی ہیں کسی بڑے کیا کہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے یا کسی بڑے پروڈیوسر کے لیے. جیسے ہم لوگ ابھی آگے چل کر بات بھی کریں گے, جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی والز اور پولکا کی, کہ ان کو پتا تھا کہ لوکل پروڈکٹ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ اس کو کمپیٹ کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو وٹ دے ڈیڈ دیٹ دے پرچیز دیم, کہ آپ کا جو کمپٹیشن ہے اس کو ہی ڈائلیوٹ کر دیں, اس کو ہی کم کر دیں جی, کمپیٹیٹر کو پرچیز کر لو جی. اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے جی, اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پھر آپ مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرتے ہیں, اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اپنی پروڈکٹ کو اویلیبل کر دیتے ہیں, سو دیٹ یور مارکیٹ شیئر کین بی امپرووڈ, یور پروفیٹیبلٹی کین بی امپرووڈ, اور آپ اپنی سکسیس کو انشور کر سکیں جی. ادر کمپیٹیٹو اسٹریٹجیز کیا کیا ہوتی ہیں, مارکیٹ چیلنجرز ہوتے ہیں, مارکیٹ فالوورز ہوتے ہیں, اور مارکیٹ نیشرز ہوتے ہیں جی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں مارکیٹ چیلنجر اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں جی. ڈیفائن دا اسٹریٹجک آبجیکٹو اینڈ اوپوننٹس جی, بہت ضروری ہے جی. دس از دا ویری فرسٹ فیز. مارکیٹ لیڈر کین بی اٹیکڈ کسی بھی وقت ڈیفینیٹلی جی. بہت سارے جب گروپس یا کمپنیز فرمز آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, سو دے ہیو ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ, اور وہ ڈفرینٹ طریقے سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ مارکیٹ شیئر کو کیپچر کیا جائے, تو دے کین بی اٹیکڈ ویری ایزیلی. کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپوننٹس ہوتے ہیں دے کین انکریز کمیونیکیشنز, وہ ہیوی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں جی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر, وہ ہیوی انویسٹمنٹ کر اچھا وہ سیلز کمپین ایسی لے آتے ہیں جی
جس کے اندر آپ وہ بلک میں چیز پرچیز کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس کی پرائس جب لو ہوتی ہے تو لوگ شفٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جی لوکل کے اوپر، لوکل پروڈکٹ کے اوپر. جیسے ایک اور وہ جو ہے جو بڑا آج کل اس کے اوپر ریسرچ بھی ہو رہی ہے جی، کنٹری آف اوریجن. جی نیشنلزم کو اس طریقے سے امپروو کیا جاتا ہے یا فرنٹ فٹ کے اوپر لے کر آتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں جی لوکل پروڈکٹس پرچیز کریں تاکہ لوکل جو انڈسٹری ہے اس کو فائدہ ہو، لوکل انڈسٹری کو فائدہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی پروفیٹیبلٹی انکریز ہوگی. پروفیٹیبلٹی انکریز ہوگی الٹیمیٹلی اس کا جو ٹیکس ہے وہ امپروو ہوگا، اس کی ٹیکسیشن امپروو ہونے سے ڈیولپمنٹ کا کام زیادہ ہوگا یا وہ کمپنی ایکسپینڈ کرے گی. جی market challenger can attack firm of its own size who are not doing the job and are under financed. جی کسی بھی وجہ سے if they are in recession, if they are in trouble، جی اگر وہ تھوڑا سا مشکل میں ہیں تو کمپنیز، آرگنائزیشنز یا ادارے کیا کرتے ہیں جی، وہ مارکیٹ چیلنجرز ان کو اٹیک کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا مارکیٹ شیئر کیپچر کریں. جی آپ سے ہم جو لوکل مارکیٹ کے اندر ہیکو کی بات کر رہے تھے، جی ہیکو آئس کریم کی بات کر رہے تھے، تو وہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس ان کے پاس وہ جو ان کا سپلائی چین کہہ لیجئے یا ان کا جو وہ جو ٹرک جس کے اندر وہ آئس کریم کو سپلائی کرتے ہیں جی، وہ ایک یا دو یا بہت کم ہیں، تو وہ ایک ان لوگوں کے لیے تو وہ اس کو ویکنس کہہ دیں کیونکہ انٹرنل ہے، لیکن دوسری آرگنائزیشنز اس کو اپنے لیے بہت بڑی اپرچونٹی کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنا سپلائی چین کو امپروو کر دیتے ہیں، اگر ہم فنش گڈ کو بہت افیکٹولی ریٹیل آؤٹ لیٹس تک پہنچا دیتے ہیں، شاپ کیپرز تک پہنچا دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم ان کا شیئر بھی کیپچر کر سکتے ہیں. کیوں؟ ویری گڈ سبسٹیٹیوٹ اور آلٹرنیٹیو ہے تو لوگ اس کے اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں. مارکیٹ چیلنجرز کین اٹیک اسمال لوکل اینڈ ریجنل فرمز. اگین یہاں پر وہ بات جو پولکا کی اور ہم لوگ والس کی کر رہے تھے جی، وہ بہت اچھے سے یہاں پر ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں کہ جی اس کو دے کین بی اٹیکڈ اسمال لوکل اینڈ ریجنل فرمز کی جو لوکل لیول کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ملٹی نیشنلز آتی ہیں یا اور کوئی بڑی کمپنیز آ جاتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو اسمال کمپنیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کو پرچیز کر لیتے ہیں. جب ونس دے پرچیز دیم تو ان کا مارکیٹ شیئر بھی ان کے پاس آ جاتا ہے. Choose a general attack strategy and choose a specific attack strategy. General attack strategies ہیں جی، frontal attack ہے، match opponents marketing mix. جی وہ جو ہم لوگوں نے بات کی تھی جی، product, price, place, promotion، وہ جو ایک traditional 4 P's کی ہی بات کرتے ہیں جی، تو وہ اس طریقے سے کمبائن کرتے ہیں 4 P's یا marketing mix کو کہ وہ اپنے اوپوننٹ کو اچھے طریقے سے اس کے مارکیٹ شیئر کو کیپچر کر سکیں جی، اپنی طرف ڈائیورٹ کر سکیں، اس کو بڑا ٹف کمپٹیشن دے سکیں جی. فلینک اٹیک آ جاتا ہے جی، آئیڈینٹیفائی شفٹس دیٹ آر کازنگ گیپس ٹو ڈیولپ دین رشنگ ٹو فل دا گیپس. جی ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا ٹرینڈز چینج ہونے کی، تو بہت ساری آرگنائزیشنز، بہت ساری انڈسٹریز اور لوگ وہ جو ٹرینڈز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، یہ مارکیٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، آرگنائزیشنز بھی اس کو سینس کرتے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مارکیٹس میں کیا نئے ٹرینڈز ایوالو ہو رہے ہیں جی، اور ان نئے ٹرینڈز کی جب وہ ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری اپرچونٹیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان اپرچونٹیز کو جو بھی کمپنی سب سے پہلے اس کو گریب کر لے گے ڈیفینیٹلی دے بیکم دا مارکیٹ لیڈرز. جیسے 2030 تک کہتے ہیں جی 16 to 40 ایئرز جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس کی وہ تقریباً دے ول بی 50% آف ٹوٹل پاکستانی پاپولیشن. اور کرنٹلی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو 16 to 40 ایئرز ملے گا جی، وہ دیٹ از آلموسٹ 49% ٹوٹل پاپولیشن بنتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو اور ڈفرینٹ جو ایج گروپس ہیں جی، ان کا ڈائنامکس چینج ہو رہا ہے. پھر ایک چیز اور آ جاتی ہے کہ جب یہ جو انفلوئنس کرتے ہیں چلڈرن اپنے پیرنٹس کے بائنگ ڈیسیژنز کو جی، تو یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، یہ ٹرینڈز چینج اور اویئرنیس بڑھتی ہے، امپروومنٹ آتی ہے جی. اب یہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا استعمال ہے جی، جب یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو چلڈرن کا
کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے. میڈیا کے اوپر جو ایکسپوجر ہوتا ہے ینگسٹرز کا یا چلڈرن کا یا کسی کا بھی, اس کی وجہ سے پروڈکٹ کے بارے یا ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس کے بارے اویئرنیس بنتی ہے, ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں اور وہ اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں فار دا مینوفیکچررز اور فار دا سروس پرووائڈرز. جی انسرکلمنٹ اٹیک ہوتے ہیں جی, لانچ اوفینسو آن ملٹیپل فرنٹس. جی ڈفرینٹ فرنٹس کے اوپر آپ اپنے اوپوننٹ کو, اپنے کمپیٹیٹر کو ٹف ٹائم دیتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ میکسیمم اس کا جو مارکیٹ شیئر ہے اس کے پروڈکٹ کو ڈیفیٹ کیا جا سکے. جی بائی پاس اٹیک, ڈائیورسفائی انٹو ان ریلیٹڈ پروڈکٹس. جی ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ جی جس کو ہم لوگ بیکورڈ انٹیگریشن بھی کہتے ہیں, کہ ہم اپنے سپلائرز کو, وہ لوگ جو ہمیں را مٹیریل پرچیز سپلائی کر رہے ہیں جی, ہم ان کو پرچیز کر لیتے ہیں. جی جیسے آپ سے بات ہوئی تھی جی اس کے بارے, ٹاپس کی بات ہوئی تھی, تو آپ دیکھیں کہ دے ہیو دیئر اون فروٹ فارمز, تو وہ بیکورڈ انٹیگریشن ہوتی ہے. جی اور وہ جو فروٹ فارمز ان کے اپنے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ را مٹیریل سپلائی کرتے ہیں فار جیم, جیلیز اینڈ جوسز, تو اس کو ہم کہتے ہیں جی بیکورڈ انٹیگریشن. ایک ہمارے پاس ہوتی ہے جی فارورڈ انٹیگریشن. فارورڈ انٹیگریشن میں پاکستان کی مارکیٹ میں ہمارے پاس جو سب سے اچھی اگزامپل ہے ہمارے سامنے آتی ہے, دیٹ از چینمن. جی جو چناب فیبرک سے جتنا بھی سٹف پروڈیوس ہوتا ہے جی, دے آر سیلنگ اٹ تھرو چناب فیبرکس. جی اسی طریقے سے باٹا ہے, باٹا بھی آپ دیکھیں دیٹ از فارورڈ انٹیگریشن. باٹا سروس کہ وہ اپنا پروڈکٹ خود ہی بناتے ہیں, اس کو خود ہی سیل کرتے ہیں. جی اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی ورٹیکل انٹیگریشن. کمپیٹیٹر کو پرچیز کر لیتے ہیں جی, اور جب کمپیٹیٹر کو پرچیز کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی جیسا پروڈکٹ بنانے والے کو پرچیز کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر اگین ایک چیز کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے انٹو ان ریلیٹڈ پروڈکٹس. جیسے ابھی سر انور پرویز نے کچھ عرصہ پہلے یہ کیا دیٹ ہی واز ان سیمنٹ انڈسٹری. جی ناؤ ہی پرچیز اے بینک, فائنینشیل انسٹیٹیوشن, ڈائیورسفائی کر دی ہے جنہوں نے اپنے ریسورسز کو, اور وہ مارکیٹ کے اندر دے کم اپ ود اے ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگ. نیو جیوگرافیکل مارکیٹس بھی ہو سکتے ہیں جی, لیپ فراگ انٹو نیو ٹیکنالوجیز. نئی ٹیکنالوجی کی بھی بات ہو سکتی ہے جی, آل ٹوگیدر آپ ایک نئی ٹیکنالوجی سامنے لے کر آ جاتے ہیں. دیٹ از اندر. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل بہت زیادہ رائیولری, بلکہ اب تو اس ٹیکنالوجی کو, اس کا ریکارڈ مینٹین رکھنا بھی دیٹس سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ. آپ یہ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن میں دیکھ لیجیے جی, ایل ای ڈی اسکرینز آ گئی جی آپ کے پاس, فلیٹ اسکرین آ گئے, اور وہ 3 ڈائمینشنل آ گئے ہمارے پاس. اسی طریقے سے آپ آٹو موبائلس کے اندر دیکھیں, اس کے اندر ٹیکنالوجی بہت تیزی سے امپروو ہو رہی ہے. جی ہم لوگ اگر اس میں ٹورزم انڈسٹری کے اندر دیکھتے ہیں تو جو ایروپلینز ہیں جی, وہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ کتنی ہائی ٹیک وہ جو ایئر بس نے بنایا جی A380, اس نے ٹوٹلی انڈسٹری کا ڈائنامکس ہی چینج کر دیے جی. تو یہ ہمارے پاس ہو جاتے ہیں جی بائی پاس اٹیک کہہ دیتے ہیں. اگین یہ جیسے ہم ایئر بس کی بات کر رہے تھے تو اس کا کمپیٹیٹر بوئنگ ہے جی, تو وہ پھر ڈفرینٹ ڈائنامکس کے ساتھ اس مارکیٹ میں آپریٹ کرتے. یہ جی گوریلا وارفیئر ہے جی, وہ جو ہم کہتے ہیں گوریلا فائٹنگ جی, وہ لڑائی مار دھاڑ, اور وہ جو ایک بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ اس میں اگریسو اٹیکس کرتے ہیں جی. اسمال انٹرمیٹنٹس اٹیکس, کنونشنل اینڈ ان کنونشنل. کچھ وہ جو پرانے چلے آ رہے ہوتے ہیں جی, اور کچھ نئے. مطلب ہمارے پاس وی ہیو ڈفرینٹ ویز آن اٹیک. کسی جگہ کے اوپر ہم پرائز کے اندر کرتے ہیں جی, ان کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں. کسی جگہ کے اوپر ہم لوگ پیکیجنگ کی بات کر لیتے ہیں جی, کسی جگہ کے اوپر ہم اس کی کوانٹٹی کو زیادہ کر دیتے ہیں جی, کسی جگہ کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایونٹس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں جی. جیسے ابھی ہمارے پاس آئندہ آنے والے دنوں میں جو رمضان آ رہا ہے, اس رمضان کے اندر کیا ہوگا کہ وہ جو میکسیمم جو ہمارے پاس کچھ جیسے پیپسی ہے, کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, یہ سیرپس جیسے روح افزا اور یہ نورس اور یہ تمام لوگ یہ کیا کریں گے, یہ اپنی آئٹمس کے اوپر اس کی جو پرائسز ہے اس کو ڈیکریز کر دیں گے. ونس دے ڈیکریز دیئر آئٹم تو وہ اپنے ٹرن اوور کو امپروو کریں گے جی, اور اس کے اندر دے ول ٹرائی دیئر لیول بیسٹ کہ یہ جو جون کے لاسٹ 10 ڈیز کے اندر یا شعبان کے آخری 10-15 دنوں کے اندر وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ شیئر اپنا کیپچر کریں, زیادہ سے زیادہ سیلز کمپین کریں, سو دیٹ کہ وہ اپنے کمپیٹیٹر کو آؤٹ کلاس کر سکیں. تو اس کو کہتے ہیں جی گوریلا وارفیئر جی. ایک ہمارے پاس آتا ہے جی مارکیٹ فالوور اسٹریٹجیز آتی ہے جی.
اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈپلیکیٹنگ لیڈرز پروڈکٹس اینڈ سیل آن بلیک مارکیٹ جی. کٹ کاپی پیسٹ، یہ اس کا تھوڑا سا شارٹ کٹ کرتے ہیں. لیٹس ریموو کٹ جی، کاپی پیسٹ کی بات کر لیتے ہیں. اور اتنا سمارٹ ہوتے ہیں جی یہ بلیک مارکیٹ. اگین اس کے اپنے خیر ڈائنامکس ہیں. بی بی سی کے اوپر پچھلے دنوں کچھ آیا کہ انہوں نے ایک بہت معروف امریکن برانڈ کی جو ایک موبائل کمپنی تھی جی، اس کے آؤٹ لیٹس پکڑے جو کہ ان کے پورے آؤٹ لیٹس ہی کیا کہنا چاہیے کہ وہ جعلی تھے جی، اور کمپنی آپریٹڈ تھے ہی نہیں، لیکن اس کے اوپر ان کا لوگو بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر سیلنگ بھی چل رہی ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے اس کو پکڑا اور دین دے اس کو انہوں نے سیل کیا، اور پھر دین دے انفارم دیئر کسٹمرز کہ جو پروڈکٹ آپ نے ہماری پر جو پرچیز کی ہے جی دیٹس ناٹ فرام اس ان آؤٹ لیٹ سے. اور ڈیفینیٹلی اس کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے، پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہوتی ہے جی وہ بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگین ینگسٹرز کے درمیان میں بھی ایک چیز ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس کو کہتے ہیں جی چائنیز سیٹس ہوتے ہیں یا ہمارے پاس کورین سیٹس ہوتے ہیں، وہ جو کاپی ہوتے ہیں جی، اس کے اندر جو مارکیٹ لیڈر ہوتا ہے جو اس کی پروڈکٹ کو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں اس کو مارکیٹ میں سیل کرنا شروع کرتے ہیں. اگین یہاں پر میں آپ سے یہ ضرور ہم لوگ ڈسکس کریں گے، کوالٹی کمپرومائزڈ ہوتی ہے. کوالٹی پھر آپ کو وہ دیٹ از، میں اس کو لفظ ایک استعمال کرتے ہیں جی سب سٹینڈرڈ ہوتی ہے جی، دیٹ از ناٹ اپ ٹو دا مارک. کلونر ایمولیٹ لیڈر سولوشنز وتھ سلائٹ ویریشنز جی، اس کے اندر تھوڑی سی چینج لے آتے ہیں جی، اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن کر دیتے ہیں ان آرڈر ٹو میک اٹ ڈفرنٹ جی. تو اس کو کلونر کا نام دیں گے. امیٹیٹر ہے جی کاپی a few things from the leader but maintain differentiation of packaging, advertising, pricing اور location جی. کچھ چیزیں تو کاپی کر لیتے ہیں جبکہ باقی جگہ کے اوپر ڈیفرینشیٹ جی، اس کی پیکیجنگ بھی ڈیفرنٹ کرتے ہیں جی، ایڈورٹائزنگ مختلف طریقے سے کرتے ہیں، پرائسنگ اور لوکیشن بھی. اڈیپٹر ہوتا ہے جی ٹیک لیڈرز پروڈکٹس اینڈ اڈیپٹ اور امپروو دیم فار ڈفرنٹ مارکیٹس جی. یہ ڈفرنٹ ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے جس کو کہتے ہیں جی مارکیٹ فالوور اسٹریٹجیز. اینڈ یس پیپل آر چیٹنگ، لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ڈفرنٹ جو اوریجنل جو کمپنی، جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ونڈوز کے ڈفرنٹ ورژنز ہمارے ہاں اویلیبل ہیں، اس کے اوپر مائکروسافٹ کافی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس چیز کو ختم کیا جا سکے. اسی طریقے سے یہ جو کورین ہے یا اور جو ڈفرنٹ جو سیٹس جو کاپی آ جاتے ہیں جی، اس کو بھی ڈفرنٹ کمپنیز کوشش کرتی ہیں کہ جی اس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکے جی. دین کمز یہ مارکیٹ niche strategies جی. Avoid competing with larger firms by targeting small markets of little or no interest to large rivals جی. کمپٹیشن میں آتا ہی نہیں ہے جی، چھوٹی سی مارکیٹ ڈیفائن کر لیتے ہیں، اسی مارکیٹ کے اندر اس پروڈکٹ کو کسی بھی پروڈکٹ کو جو ہے وہ سیل کیے چلے جاتے ہیں. لارجر فرمز may use niche strategy for some business units جی. یہ بھی دس از اندر ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے کہ جس میں جو بڑے گروپس ہوتے ہیں جی وہ اپنی ایک پروڈکٹ کو کسی بھی یا ایک پروڈکٹ کو یا کسی بھی پروڈکٹ کو وہ بڑی ایک سلیکٹڈ کلاس کے لیے بناتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پروڈکٹس کا آتا ہے جی لمیٹڈ ایڈیشن، کارز کے اندر آتا ہے جی، اور موبائلز کے اندر بھی جی لمیٹڈ ایڈیشنز کے وہ بہت سلیکٹڈ سے بنائے جاتے ہیں جی، زیادہ نہیں بنائے جاتے. آپ اس کے اندر میں آپ سے کہوں گا کہ بہت سارے واچز کو آپ جیسے رولکس ہے، نش مارکیٹ ہے، چھوٹا سا ورلڈ اوور انہوں نے ایک سیگمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. دے آر سیلنگ دا پروڈکٹ ٹو دیٹ پرٹیکولر مارکیٹ سیگمنٹ. سیکنڈ ہم اس میں سے رولز رائس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں جو آؤٹ کلاس بہت اس کے اندر وہ مخصوص لوگوں کے اندر دے پیپل آر سیلنگ دیئر پروڈکٹس. رسکس بھی ہوتے ہیں جی نش مارکیٹ کے لیے. نش میں ڈرائی اپ اور بی اٹیک جی. یا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں جی ان کا ٹیسٹ چینج ہوا، ٹرینڈ چینج ہوا اور وہ پروڈکٹ چینج کر بیٹھے جی. اور بی اٹیکڈ، یا پھر اوپوننٹ اتنی تیزی سے مارکیٹ کے اندر آتا ہے، اگریسو ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے اور اپنی پروڈکٹ کو اس طریقے سے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ آؤٹ کلاس ہو جاتے ہیں جی ایگزسٹنگ پروڈیوسرز، ایگزسٹنگ مینوفیکچررز، اینڈ دے ہیو ٹو لیو دا مارکیٹ جی. Niches must create new niches, expand existing niches and protect niches جی. سب سے پہلے ہے جی create new niches. Definitely world over پھر وہ یہ دیکھتے ہیں
کہ جی کس طریقے سے ہم لوگ ڈفرینٹ جغرافیکل لوکیشنز کے اندر نیو نیشنز یا کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اپنی پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کریں, اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن شیئر کریں, سو دیٹ دا پیپل کیپٹ آن پرچیزنگ اور پروڈکٹ. جی ایکسپینڈ ایگزسٹنگ نیشز. جی بات اگین وہی ہے کہ جی آپ کے پاس پروڈکٹ تو ایگزسٹنگ ہی ہوتا ہے, اور ایگزسٹنگ مارکیٹ کے اندر ہی آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے کسٹمر بیس کو امپروو کریں, انکریز کریں, اینڈ پروٹیکٹ نیشز, اور اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی آپ سٹیپس جو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ جی نیو انٹرنٹس کسی جگہ کے اوپر جتنے زیادہ کم ہوں گے یا جتنی زیادہ نیو انٹرنٹس ڈیفیکلٹی ہوگی, جی نئے لوگوں کو آنے میں ڈیفیکلٹی ہوگی, نئے مینوفیکچررز پروڈیوسرز کو, جی اتنی ہی زیادہ سکسیس کے چانسز بھی زیادہ ہیں. بٹ دین یو ہیو ٹو آپریٹ ان اے مارکیٹ وتھ فل ایکسلنس. جی جیسے ہم لوگ اگین بات کر لیتے ہیں, جی رولیکس کی بات کرتے ہیں, ہم نے بات کی جی رولز رائس کی, ہم نے بات کی مرسیڈیز کی بات کی, ہم نے بی ایم ڈبلیو کی بات کی, ہم اور جیسے ڈفرینٹ گاڑیوں کی ہم لوگ اس میں بات کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ڈفرینٹ سروس پرووائڈرز بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, جی کیمبرج ہے, ہارورڈ یونیورسٹی ہے, اسٹینفورڈ, دے ہیو لانگ ایکسپیرئنس. جی اور اس ایکسپیرئنس کی وجہ سے ان کے پروسیسز میں, ان کی سروسز میں, ان کی پروڈکٹس کے اندر ایک ایکسیلنس آیا ہے, تو انہوں نے اس ایکسیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے, اینڈ دے آر امپروونگ ڈے بائی ڈے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو انوینٹ اینڈ انوویٹ ایز ویل. پروڈکٹ لائف سائیکل مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. جی یہ پروڈکٹ لائف سائیکل ہوتا کیا ہے؟ جی پروڈکٹ ہیو اے لمیٹڈ لائف. جی اب وہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیلف لائف. جی آپ کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر آپ ایکسپائری پڑھ لیتے ہیں. جیسے میڈیسنز کے کیس میں یہ بہت زیادہ کامن ہے, کیمیکلز کے کیس میں یہ بہت زیادہ کامن ہے. اسی طریقے سے اگر ہم لوگ ایٹیبلز دیکھتے ہیں, جی ہمارے پاس جیسے یہ یو ایچ ٹی ملک آتا ہے, جی اس کی ایکسپائری ہوتی ہے. جی اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں, بسکٹس ہو گئے, اور بہت ساری پروڈکٹس کی ہمارے پاس ایک ایکسپائری ہوتی ہے. جی اسی طریقے سے ہم اگر آن دا ہول ایک پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں, جی جیسے لیٹس ٹاک اباؤٹ دا نوکیا ٹیلی فونز, موبائل فونز, تو ان کی ایک لمیٹڈ سی لائف ہوتی ہے. جی اور آپ یہ دیکھیں گے ڈفرینٹ ورژنز آتے چلے گئے. لیٹس کمپلیٹ دا سلائیڈ, اس کے بعد ہم اس کے بارے میں زیادہ بات کریں گے. لیکن وہ ڈفرینٹ ماڈلز آتے رہے. دے کیپٹ آن انوویٹنگ دیئر آئیڈیا آف سیل فون. جی پروڈکٹ سیلز پاس تھرو ڈسٹنکٹیو اسٹیجز, each posing different challenges, opportunities and problems to the seller. Profit rises and falls at different stages of product life cycle. PLC stands for product life cycle. Products require different marketing, financial, manufacturing, purchasing and human resource strategies in each life cycle stage. آپ ایک پروڈکٹ کو بناتے ہیں, جیسے لیٹس ٹیک دا ایگزامپل آف ٹویوٹا کی ایگزامپل لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ بنایا, اس کو they kept on increasing or improving the automobile by innovating through different features. جی اس کے اندر جیسے سن روف دے دیتے ہیں, بریکس ہیں, اس کے اندر اسٹیئرنگ ہے, اس کے اندر سیٹنگ کیپیسٹی ہے, آپ اس کی جو ہم لوگ ٹرانسمیشن کی بات کر لیتے ہیں, جی اس کے اندر ہم لوگ وہ جو ٹچ سسٹم کی بات کر لیتے ہیں, کی لیس انٹری کی بات کر لیتے ہیں. اسی طرح سے اس کے اندر اسٹیریو سیٹ کورز کی بات کرتے ہیں, ملٹیپل. اس کو دے کیپٹ آن انوویٹنگ سو دیٹ کہ اپنی پروڈکٹ کو کی ایگزسٹنس کو وہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹریچ کر سکیں. جی لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف اے بسکٹ. جی بسکٹ مینوفیکچررز وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ اس کے اندر چینج کرتے رہتے ہیں. جی کبھی وہ چاکلیٹ کے ساتھ دیتے ہیں, جی کبھی وہ وینیلا کے ساتھ دے دیتے ہیں, کبھی وہ فروٹس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, جی کبھی وہ چلڈرن کو مارکیٹ کرتے ہیں, جی کبھی وہ کسی جگہ کے اوپر گیسٹ دکھا دیتے ہیں ایڈورٹائزنگس کے تھرو, اور کبھی وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی پروڈکٹ کا اس کا جو بسکٹ کے میں جو کیلوریز یا اس کے اندر جتنی بھی جو بھی ڈفرینٹ اس کے انگریڈینٹس ہیں, جی اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں. جی تو یہ ہمارے پاس اچھا اس کو اس لائف سائیکل کو پرولونگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی ایگزسٹنس کو انشور کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ ماڈلز بھی لانچ کرتے ہیں. جی اور وہ جو ڈفرینٹ ماڈلز لانچ کیے جاتے ہیں, جی ان کی شیپ ڈفرینٹ ہوتی ہے, جی ان کے فیچرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جیسے سوزوکی مہران ہے. جی سوزوکی مہران بھی ہے, سوزوکی لیانا بھی ہے. آپ دیکھیں سوزوکی لیانا سے پہلے سوزوکی بیلینو تھی. جی
سوزوکی بیلینو ہے, سوزوکی لیانا ہے, پھر ہمارے پاس اور ڈفرینٹ جو اس کے اندر ان کے جو ڈفرینٹ ماڈلز آتے جا رہے ہیں, وہ ڈفرینٹ انکم گروپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جی. جیسے سوزوکی مہران کسی دور میں وہ بڑے مخصوص سے رنگوں میں آتے تھے, بٹ دین انہوں نے کیا کیا, اس کو 9 ڈفرینٹ کلرز کے اندر اس کو انٹروڈیوس کروایا. تو وہ کلاس تو وہی رہی, انکم گروپ وہی رہا, بٹ انہوں نے اپنے پروڈکٹ کے اندر ڈفرینٹ فیچرز کو ایڈ کیا سو دیٹ دے کین امپروو دیئر سیلز جی. اور اسی طریقے سے میں دوبارہ آپ سے کہوں, پیپسی کوکا کولا بھی یہی چیز کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ جو ایونٹس ہوتے ہیں جی اس کے ساتھ اس کو لنک اپ کر دیتے ہیں. کبھی وہ ریلیجیس فیسٹیولز ہوتے ہیں جی, کبھی وہ فیملی فیسٹیولز کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں جی, کبھی وہ سوشل گیدرنگز کی جگہ کے اوپر اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, کبھی وہ جیسے کرکٹرز کی یا جو ہمارے پاس جو سپورٹس سیلیبریٹیز ہیں جی ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے پروڈکٹ لائف سائیکل کو نہ صرف یہ کہ امپروو کیا جاتا ہے, انہینس کیا جاتا ہے, بلکہ ایک پروڈکٹ جب وہ کسی بھی جگہ کے اوپر میچور ہو کے ڈکلائن کی طرف جاتا ہے تو اس جگہ سے وہ نیا پروڈکٹ انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں مارکیٹ میں ٹو انشور دیئر پریزنس. پروڈکٹ لائف سائیکل کی جی ڈفرنٹ اسٹریٹجیز ہیں جی. سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جی. اٹس ویری ویری costly phase begins when the company develops a new product idea. Sales are zero, investment costs are very very high, profits are negative جی. investment costs are very high, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انیشل سٹیج کے اوپر they kept on investing جی. جیسے جیلٹ ہے جی, وہ جیلٹ ایکسل آیا ہے, جیلٹ میک 3 آیا, کرنی تو شیو ہی ہے, بٹ ہاؤ ویل دے ڈیزائن دیئر پروڈکٹ جی, اس کو مارکیٹ کیسے کریں, اس کو لنک اپ کر دیتے ہیں جی فٹ بال ورلڈ کپ کے ساتھ. فٹ بال ورلڈ کپ کے ساتھ جب اس کو اسپانسر کر دیتے ہیں, دے نیڈ ٹو انویسٹ اے لاٹ. اب انویسٹمنٹ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ہوئی ہے نئی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر, اور ادھر سے آپ نے ایسا ایونٹ سلیکٹ کر لیا جس کے اوپر دوبارہ آپ کو ایڈورٹائزنگ کمپینز چلانی ہے, اور اس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ ضرورت ہے, لیکن اس کا آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ اس کا کسٹمر بیس مارکیٹ شیئر امپروو کر جاتا ہے. کسی دور میں آپ یہ دیکھیں گے پاکستان میں وہ جو ویلز کنگز تھے جی, سگریٹ جو تھے وہ اسپانسر کرتے تھے سپورٹس کو. پھر بعد میں اویئرنیس آئی, نہیں جی یہ سگریٹ جو ہے اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ. تو انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ ایک اکراس دا گلوب ایک اس کے اندر پروسیجر ایسا بن گیا کہ سگریٹ کمپنیز اور سگریٹ مینوفیکچررز دے کین ناٹ اسپانسر اسپورٹس ایکٹیویٹیز جی. اور پھر اس طریقے سے ہمارے پاس جب انیشیل لیول کے اوپر انویسٹمنٹس بہت, آپ نیا پروڈکٹ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اینٹیسپیشنز, وہ جو شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ وہ جو کسٹمر کی نیڈ کو اینٹیسپیٹ کر لیں, کریٹو مارکیٹرز کیا ہوتے ہیں, وہ یہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں جی کسٹمر ول ریکوائر دس کائنڈ آف تھنگ. دیٹس ناٹ دیٹ مچ ایزی. اس کے اندر پھر آپ کو ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس کرنے پڑتے ہیں, آپ ڈفرینٹ مارکیٹ سروس کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, سو دیٹ جب آپ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے کر آئیں تو ویسا نہ ہو کہ جیسے کوکا کولا نے ایک دفعہ وہ جو نیا ٹیسٹ انٹروڈیوس کروایا تھا تو دے لوز ملینز آف ڈالرز. اس کی مارکیٹنگ, وہ جو انیشیل لیول کے اوپر جو انفارمیشن کلیکشن تھی وہی اپروپریٹ نہیں تھی, انہوں نے مارکیٹ میں لایا اور پتا چلا کہ وہ پروڈکٹ ہی فلاپ ہو گیا. سو یہ فیز بہت زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے جی. ونس فنش دس فیز جی تو نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے جی انٹروڈکشن جی. یو اسٹارٹ انٹروڈیوسنگ یور پروڈکٹ جی. سیلز ہمارے پاس لو ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں جی. ہائی کاسٹ پر کسٹمر ایکوائرڈ جی. جب کسٹمرز کو, کلائنٹس کو اپروچ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ نیڈس ٹو کیری سم کاسٹ جی. نیگیٹو پروفٹس ہوتے ہیں جی. بڑی انڈسٹریلسٹ کے لیے جی صبر اس کو کرنا ہوتا ہے. انوویٹرز آر ٹارگیٹڈ, لٹل کمپٹیشن. اگر تو پروڈکٹ بالکل نیا ہے, جیسے ابھی جو ریسنٹلی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جی, ایپل آئی فون کی بات کر لیتے ہیں, آئیڈیا ہی نہیں آیا تھا جی, ٹچ سکرین ہے. ٹیلی ویژن کے اندر وائی فائی دے رہے ہیں جی, وائی فائی سے آپ انٹرنیٹ کنیکٹ کریں, اس کے اوپر پھر آپ کسی بھی جگہ کے اوپر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس, جتنا زیادہ آپ کے اگین اس کے اندر پھر مارکیٹ سکیمنگ کرتے ہیں. سکیمنگ ایسے کرتے ہیں کہ جب آپ ایک نیا پروڈکٹ لے کر آتے ہیں تو دین یو آر دا مارکیٹ لیڈرز. ونس یو آر دا مارکیٹ لیڈرز تو پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کی میں پیسے کتنے لوں گا.
how much I charge the customer or the consumer. اور کوشش آرگنائزیشنز یہ کرتی ہیں کہ وہ چارج کر کے جو میکسیمم جو فرسٹ فیز کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو میکسیمم ریکور کر لیں. بائی دا ٹائم جیسے ہی لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں, اس کو امیٹیٹ کرتے ہیں, اس کے اور ڈفرینٹ فیچرز اس کے اندر ایڈ کر کے وہ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں. جیسے ایپل کے بعد اور ڈفرینٹ کمپنیز جیسے ایچ ٹی سی آ گئی جی, اس کے علاوہ ہمارے پاس سیمسنگ, اور آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے کہ اس کو فالو کرتے کرتے بہت ساری کمپنیز آ گئی. لیکن جب تک وہ آئیں اس وقت تک ایپل ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف پروفٹ جو تھا وہ ارن کر چکا تھا جی. اب ناؤ دے نیڈ ٹو, اس کے اندر بھی انہوں نے پروڈکٹ اپنی جو پرائس تھی اس کو ایک دم سے ڈیکریز نہیں کر دیا کہ جو آپ کو جس کے اندر 70-80 ہزار روپے کا جو فون مل رہا تھا پتا چلے کہ نہیں جی دے آر سیلنگ اٹ فار 30-40,000. نہیں, کوئی اتنا سگنیفیکنٹ ڈیکریز نہیں کیا اس نے اس کے اندر. تو یہ ہمارے پاس ایک اس کے اندر انٹروڈکشن کے اندر ہوتا ہے. انوویٹرز آر ٹارگیٹڈ, وہ پروڈکٹ جو سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں یا جو آلٹرنیٹو ہوتے ہیں ان پروڈکٹس کے جو مارکیٹ میں لیڈ کر رہی ہوتی ہیں جی, وہ پھر دے نیڈ ٹو کیپ اینڈ کلوز آئی آن دا سبسٹیٹیوٹ کہ جی کس طریقے سے وہ انوویٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مارکیٹ شیئر کو کیپچر کر سکیں جی. دے نیڈ ٹو اسٹاپ اٹ دیئر جی. دین کمز یہ مارکیٹ اسٹریٹجی انٹروڈکشن سٹیج ہوتا ہے جی. پروڈکٹ آفر ا بیسک پروڈکٹ پرائس یوز کاسٹ پلس بیسس ٹو سیٹ. Distribution, build selective distribution, advertising, build awareness among early adopters and dealers, resellers, sales promotion, heavy expenditure to create trial جی. ہر جگہ کے اوپر کاسٹ کی بات ہو رہی ہے جی. اس جگہ کے اوپر an investor needs to be very patient. بڑا اس کو یہ پیشنٹ مریض والا پیشنٹ نہیں ہے جی, یہ اس کو بڑا صبر سے کام لینا پڑتا ہے. کیونکہ اگر وہ کسی جگہ کے اوپر فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, دین مشکل ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر یہ جو بات کریں نا پرائس کی یوز کاسٹ پلس بیسس ٹو سیٹ, تو کسی جگہ کے اوپر میں پڑھ رہا تھا انہوں نے ایک آسٹریلین فلسفی کہہ لیجئے یا ایک جگہ کے اوپر تھا, یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ویسے تو. کسی جگہ کے اوپر یہ چیز تھی کہ جیسے یہ جو گڈز ہوتے ہیں نا جی, اس کے اوپر 30-40% لیا جاتا ہے جو پروفٹ کہہ لیجیے, مارجن کہہ لیجیے, اور جو سروس سیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر یہ کہ 60-70% مانتا ہے. لیکن اگین اگر اس جگہ پر کمپٹیشن بہت زیادہ ہے تو پھر اتنا زیادہ لیا نہیں جا سکتا پروفٹ مارجن جی. پھر دے نیڈ ون پرسن نیڈس ٹو ڈیکریز اٹ جی, سو دیٹ دے کین کمپیٹ افیکٹولی انٹو دا مارکیٹ جی. اور ایڈورٹائزنگ کمپینز جو چلتی ہیں جی, اگین پرائم ٹائم کے اندر آ رہی ہیں جی, آپ کے پاس میڈیا کے تھرو آ رہی ہے جی. اگین یہ جیسے انٹرنیٹ کے تھرو ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں جی, پھر ڈفرینٹ جیسے سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے تھرو کرتے ہیں جی. اس کے اندر پھر جو ڈفرینٹ کمپینز چلتی ہیں آج کل وہ بڑا آ رہا ہے جی. برانڈنگ ایک کی جاتی ہے, اس کو ڈے برانڈنگ کا نام دیا جاتا ہے. اس ڈے برانڈنگ میں کیا کرتے ہیں کہ ریڈیو ہمارے جو ایف ایم چینلز ہیں جی, اس کے اوپر ڈفرینٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, دے ور سٹنگ دیئر اور دے ڈسکس اباؤٹ دا یوزیج آف دیئر پروڈکٹ. وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو, انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, لائیو کالز آتی ہیں, ان کو رسپونڈ کرتے ہیں, ان کو جواب دیتے ہیں جی. وہ ایک بڑا کامن سا ایک طریقہ بن رہا ہے, بڑی کاسٹ افیکٹو کمپین ہے جی. دیٹس ناٹ دیٹ مچ ایکسپینسو جی. اور ہیوی ایکسپینڈیچر ٹو کریٹ ٹرائل جی, یہ بھی ایک بڑا, جیسے ابھی ریسنٹلی سوزوکی نے وہ جو ویگن آر انٹروڈیوس کی ہے جی, اس کے اندر اگین وہ ٹرائل بھی دے رہے ہیں. تو اس ٹرائل کے لیے دے نیڈ ٹو, وہ بہت سارے جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں سوزوکی کے, تو اس کے اوپر کافی ساروں کے اوپر دے نیڈ ٹو آفر ویگن آر, جس کو وہ ٹرائل بیسس کے اوپر وہ اس کو ڈفرینٹ جو کسٹمرز آتے ہیں وہ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں جی. دین کمز جی گروتھ. اب انویسٹرز خوش ہوتا ہے کیوں جی, ریپڈلی رائزنگ سیلز. اف ایوری تھنگ گوز فائن, تو کیا ہوتا ہے کہ جی پھر سیلز امپروو ہونا شروع ہوتی ہیں. ایوریج کاسٹ پر کسٹمر, وہاں پر ہائی کاسٹ تھی, یہاں پر ایوریج آ جاتی ہے جی. رائزنگ پروفٹس. ارلی اڈاپٹرز آر ٹارگیٹڈ. وہ لوگ جو کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے وہ فوراً سے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, ان کو ارلی اڈاپٹرز کہتے ہیں. گروئنگ کمپٹیشن جی, اس وقت تک جب آپ گروتھ اسٹریٹجی اس کے اوپر اسٹیج کے اوپر آتا ہے جی آپ کا پروڈکٹ, تو پھر بہت سارے لوگ اس مارکیٹ کی طرف اس کو کیپچر کرنا شروع کرتے ہیں. وہ بعض دفعہ پروڈکٹ پٹ بھی بہت برے طریقے سے جاتی ہے.
جیسے پاکستان کے اندر ہماری جو کیوڑا سالٹ مائنز ہیں جی، وہ ایک پروڈکٹ ان کا ایک ہے، وہ لیمپ بناتے ہیں اس کا، دیٹ از میڈ اپ آف دا راک آف سالٹ، وہ جو پتھر ہوتا ہے نمک کا، یا وہ جو بڑا سا ایک آپ اس کو پیس آف سالٹ کہہ لیجئے، اس کو اس طریقے سے پالش کرتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ لائٹ اور جس طریقے سے بھی وہ جب پاکستان سے ایکسپورٹ ہونا شروع ہوا کسی جگہ کے اوپر تو اس میں اچھا خاصا مارجن تھا، بٹ بائی دا ٹائم پیپل کیم اکراس کہ یہ پاکستان کے اندر تو کچھ روپوں کا ہے اور دوسرے ملکوں میں یہ ڈالرز کا سیل ہوتا ہے، تو لوگوں نے the people start جمپنگ انٹو دیٹ بزنس، اور کیا ہوا کہ اس کے اندر پھر مارجن کم ہوتا چلا گیا جی، یہ گروئنگ کمپٹیشن کی ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں ہمارے جو ایمبرائڈرڈ کلوتھز ہیں جی، اس کی ڈیمانڈ ہمارے پاس ورلڈ اوور بہت زیادہ ہے جی، اگر اس کو پراپرلی آپ ایڈورٹائز کریں، انٹروڈیوس کریں اگین، پھر وہاں پر کشن بہت زیادہ ہے جی۔ اور ریسنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت جو ایک پازیٹیو سائن ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارے جو فٹ بال ہیں جو کہ سیالکوٹ میں تیار ہو رہے ہیں جی، وہ فٹ بال ورلڈ کپ نے آرڈر دیا ہے ان کے جو آرگنائزرز ہیں جی، اور وہ فٹ بال پاکستان سے بن کے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اگین جی وی آر دا بیسٹ اگین، کہ آپ نے اپنی جو ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر اتنا ایکسل کر لیا ہے کہ باوجود اس کے دیٹ وی آر لیبر انٹینسو کنٹری، لیکن اس کے اندر پھر بھی دا آرڈر واز گیون ٹو پاکستان، اور اس کے اندر وہ فٹ بال بن کے جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر پھر کمپٹیشن لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ وہ کوالٹی اور وہ جو ایکسیلنس ہے، جو پروڈکٹ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کو اس طریقے سے مینٹین کیا جاتا ہے جی۔ تو یہ گروتھ کے اندر جی ہمارے پاس تھوڑی سی بات اس طریقے سے بنتی ہے جب ہم لوگ بات کرتے، اچھا پروڈکٹ آفر، پروڈکٹ ایکسٹینشنز جی، یہ پروڈکٹ ایکسٹینشنز کی سروس وارنٹی، یہ جو پروڈکٹ ایکسٹینشنز کی بات کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا جی، وہ ڈیفرنٹ فیچرز آتے ہیں جی، جیسے اگر میں تھوڑا سا اجازت چاہوں گا آپ سے، جیسے کرولا جی ایل آئی ہے، کرولا ایکسل آئی، تو وہ اس کی ایکسٹینشنز یہاں ایک کے بعد ایک ماڈل آ جاتا ہے جی، جیسے میرا خیال غالباً ایپل 4 آیا اور پھر 4S آیا، تو اس کے اندر وہ ڈیفرنٹ فیچرز کو ایڈ اپ کرتے چلے جاتے ہیں جی۔ پینیٹریٹنگ پرائس جی، ڈسٹریبیوشن، بلڈ انٹینسو ڈسٹریبیوشن جی، یہ اگین جو سپلائی چین والا ایشو ہے جی، یہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اس کے اندر ڈسٹریبیوشن جتنی اسٹرانگ ہوگی ڈیفینیٹلی اتنی اسٹرانگ کسٹمر بیس بھی ہوگی جی۔ ایڈورٹائزنگ ہے، بلڈ اویئرنیس اینڈ انٹرسٹ ان دا میس مارکیٹ جی، زیادہ تر لوگوں کو کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے جی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے کہ ایسی کمپینز، مارکیٹنگ کمپینز ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ وہ میس کو ایڈریس کرے جی، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کا کانفیڈنس ون کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جا سکے۔ سیلز پروموشن ہے جی، ریڈیوس ایکسپینڈیچرز ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف کنزیومر ڈیمانڈ جی، کہ کسی بھی طریقے سے ایکسپینس کو کرٹیل کیا جائے جی۔ ایکسپینس کو جب کرٹیل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پروفیٹیبلٹی انکریز ہوتی ہے جی۔ ہمارے پاس جو فورتھ ہے جی، دیٹ از میچورٹی سیلز پیک جی، لو کاسٹ پر کسٹمر ہے، ہائی پروفٹس ہے، مڈل میجورٹی آر ٹارگیٹڈ، کمپٹیشن بگنس ٹو ڈکلائن جی۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا جیسے وہ جو سالٹ لیمپس کی بات کر رہا تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ پروڈکٹس ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمپٹیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس بزنس میں، کافی لوگ اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں جی۔ ونس لاٹ آف پیپل انٹر انٹو دا بزنس، پروفٹ مارجن سکویز ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے جی۔ ہم لوگ یہ جو ہائی پروفٹس کی بات کر رہے تھے جی، ان ہائی پروفٹس کے اندر اگین ود دا پیسج آف ٹائم اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ میچورٹی جی، دس از دا میکسیمم وچ وی کین گیٹ فرام دا مارکیٹ جی۔ ناؤ وی نیڈ ٹو کم اپ، ہمیں ڈائیورسفائی کرنا ہے، یا تو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ایک پروڈکٹ لے کر آئیں یا اس کا نیا ورژن ہم لوگ انٹروڈیوس کریں۔ وہ جو آئی فون 1 2 3 4 5 آیا جی، اٹ از وہ اس طرح سے، اسی طرح سے آپ ونڈوز کا دیکھیں، وہ 91 93 ونڈوز ملینیم 2007، اور وہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ون آفٹر اندر وہ آتے چلے گئے۔ جب ایک پروڈکٹ میچور ہو جاتا ہے، وہ ڈکلائن کی طرف جانے لگتا ہے، تو وہیں سے وہ نیا پروڈکٹ انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اس کا نیا ورژن انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں جی۔ پروڈکٹ ڈائیورسفائی برانڈ اینڈ ماڈل ہے جی، پرائس سیٹ ٹو میچ اور بیٹ کمپٹیشن، ڈسٹریبیوشن ہے جی، بلڈ مور انٹینسو ڈسٹریبیوشن ہے جی، ایڈورٹائزنگ اسٹریس برانڈ ڈفرینسز اینڈ بینیفٹس، سیلز پروموشن ہے جی، انکریز ٹو انکریج برانڈ سوئچنگ جی۔ نیا پروڈکٹ ڈیفینیٹلی جب لے کر آتے ہیں
تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ دس از دا لیٹسٹ ورژن جی, یہ سب سے نیا ماڈل ہے جی, تو پرانا ماڈل تو یہ تھا, نیا یہ ہے, اس کے پر سوئچ کریں, اس کے اندر یہ ایڈیشنل فیچرز ہیں. اور میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا کہ جی یہ ڈسٹریبیوشن کا لفظ بار بار آ رہا ہے جی. اگین سپلائی چین, کسی دور میں ڈیل کا جو ویکنس تھی اٹ واز سپلائی چین, بٹ اگین جو اب ڈیل کی جو اسٹرینتھ ہے دیٹ از سپلائی چین. سو دیز آر دا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ایٹ دا میچورٹی اسٹیج. لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈکلائن جی. ڈکلائننگ سیلز, لو کاسٹ پر کسٹمر, ڈکلائننگ پروفٹس, لیگرڈز آر ٹارگیٹڈ, جو سب سے آخر میں پروڈکٹ کو پرچیز کرتے ہیں جی. جتنا مرضی شور مچاتے رہے, وہ پھر دیکھتے ہیں اچھا یار یہ سب لوگوں کے پاس ہے اور اس کے بہت سارے یوزیج ہیں, اور پھر ان تک اویئرنیس جب ایک آتی ہے تو جی وہ لوگ ڈکلائننگ کمپٹیشن جی, پھر اگین پیپل اسٹارٹ ٹیکنگ دیئر انویسٹمنٹ آؤٹ آف دیٹ بزنس. وہ نکالنا شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن کم ہونا شروع ہوتی ہے, اور گریجولی وہ پھر اس کو چینج کرتے ہیں جی. یہ دس از سم تھنگ اباؤٹ پروڈکٹ لائف سائیکل جی. اور پروڈکٹ فیز آؤٹ ویک آئٹمز ہیں, پرائس کٹ پرائس ہوتا ہے جی, ڈسٹریبیوشن یوز سیلیکٹو ڈسٹریبیوشن, فیز آؤٹ ان پروفیٹیبل آؤٹ لیٹس ہیں, ایڈورٹائزنگ ریڈیوس ٹو لیول نیڈیڈ ٹو ریٹین ہارڈ کور لوئلسٹ, سیلز پروموشن ریڈیوس ٹو منیمل لیول جی. اچھا, اس کے اندر پروڈکٹ لائف سائیکل کے اندر ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو سیزنل پروڈکٹس ہوتے ہیں, جیسے ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں جی, اسی طرح سے کلوتھز ہوتے ہیں جی, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی سیزن ختم ہونے کو آتا ہے تو اس کے اندر ایک سیل آفر کر دیتے ہیں جی, اس کے بہت ریزنیبل پرائس کے اوپر, ان پرائس کو کافی زیادہ ڈیکریز کر دیتے ہیں, سو دیٹ پیپل اسٹارٹ بائنگ دوز کموڈیٹیز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سیزنل, کیونکہ جب سیزن آف ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا جو سٹوریج کاسٹ ہوتی ہے جی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ سٹوریج کاسٹ کو ایوائڈ کرنے کے لیے ریزنیبل ریٹس کے اوپر اس پروڈکٹ کو یا اس کموڈیٹی کو اپنے کسٹمرز کو یا کنزیومرز کو آفر کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جیسے ایک ٹیلی ویژن کے کیس میں جی نیا ماڈل آ جاتا ہے, اور جو پرانا ماڈل ہوتا ہے اٹ از اسٹل دیئر, تو دیر آر فیو پیپل ہو آر اسٹل ولنگ ٹو پرچیز دا اولڈ ماڈل. تو وہ اس کے اندر بھی پھر جو سیلز ریپرزینٹیٹیو ہے وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ پرائس انسینٹیو ہے جی, تو اس کے اوپر آپ اس کو, تو یہ ہمارے پاس ایک ویریشن, ایک چیزیں چلتی ہیں. اچھا, اس میں ایسا بالکل نہیں, ہم لوگوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جی ایک پروڈکٹ ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ پھر جب ڈکلائننگ سٹیج پہ جاتا ہے تو پوری کی پوری کمپنی ہی ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے جی, اٹ از ناٹ دس وے, بلکہ وہ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے, بلکہ اور ساتھ میں جب ایک کمپنی, وہ انتظار نہیں کرتے کہ جب یہ پروڈکٹ ہمارے پاس ڈکلائن کرے گا تو اس وقت ہم ایک نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لائیں گے. نو, دے کیپٹ آن ورکنگ, اور وہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے جی, دے کیپٹ آن ڈوئنگ دیٹ. جلیٹ جو اپنے R&D کے اوپر جو انویسٹمنٹ کرتا ہے جی, اس کی جو بجٹ ہوتا ہے R&D کا وہ شاید پاکستان کی ٹوٹل بجٹ سے بہت زیادہ ہے جی. اٹس ناٹ دیٹ کہ جی وہ انتظار کریں گے کہ ہاں بھائی ہمارا, جیسے ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں گوگل نے کتنا زیادہ ڈائیورسفائی کیا خود کو, اب وہ کارز بنانا شروع ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے اس کے اندر کتنا زیادہ, اٹ اسٹارٹس فرام اے سمپل گوگل سرچ. اب آپ کے پاس گوگل سرچ, گوگل اسکالر, گوگل امیجز, گوگل ٹرانسلیٹ, دیر آر سو مینی تھنگس. تو وہ ڈائیورسفائی کرتے, اچھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ چلتی جاتی ہے, اور اس کے اندر پھر جو لوگ, جو ایکسپرٹس آپ کی کمپنی میں, آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, دے کیپٹ آن واچنگ, دے کیپٹ آن آبزرونگ دا ٹرینڈس, ٹیسٹ آف دا پیپل, اور وہ پھر ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر ڈکلائن آ رہا, سو لیٹس گو فار دیٹ. اور اگر اب آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا, تو آج سے اگر ہم 5 یا 10 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اویلیبل سیزنل بیسس کے اوپر اویلیبل ہوتی تھی. ہم فروٹس اور ویجیٹیبلز میں دیکھیں, لیکن اب اتنی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں ہر انڈسٹری کی کہ اب آپ کو وہ جو ایپل جو سردیوں میں ونٹر کا فروٹ ہے وہ آپ کو سمر میں بھی اویلیبل ہوتا ہے. بنانا جو ہمارے پاس ونٹر کا فروٹ ہے وہ ہمیں سمر میں بھی اویلیبل ہوتا ہے جی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کسی اور کنٹری کے اندر وہاں پر گرو ہو رہا ہے, اور جی وہاں سے وہ ملک جو ہے جی اس کو امپورٹ کر رہا ہے. جیسے پاکستان کے اندر ایپل امپورٹ ہو رہا ہے جی فرام انڈیا, یا بنانا امپورٹ ہو رہا ہے جی. اسی طریقے سے کچھ عرصہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اتنا فریکوینٹلی اسٹرابری یا وہ نہیں ملتا تھا,
پیچ یا ایپریکاٹ اویلیبل نہیں تھا جی, بٹ ناؤ اٹس ویری مچ انٹو دا مارکیٹ. سو اب جو ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں جی, وہ ڈائنامکس اس طریقے سے چینج ہو رہی ہیں کہ وہ جو سیزن ہے جی تھرو آؤٹ دا سیزن چلتا ہے. اس کو آپ تھوڑا سا اگر اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ اور دیکھتے ہیں کہ جی جیسے یہ آئس کریم پروڈیوسرز ہیں جی, آئس کریم مینوفیکچررز ہیں, یہ آئس کریم جو کمپنیز بناتی ہیں جی, وہ آپ کو تھرو آؤٹ دا سیزن آفر کرتی ہیں جی. اسی طریقے سے جو کافی ہے, ہاٹ ڈرنکس بنانے والے ہیں جی, وہ بھی آپ کو تھرو آؤٹ دا ایئر اس کو آفر کرتی ہیں جی. تو بات اگین لیٹس کنکلوڈ اوور ٹوڈیز ڈسکشن جی, کہ یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے جی کسی لیول سے بھی آ سکتا ہے. ایک ملٹی نیشنل کو ایک لوکل آرگنائزیشن بھی ٹف ٹائم دے سکتی ہے جی. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہائی انویسٹمنٹ, اچھا اس میں جتنا زیادہ پروڈکٹ یونیک ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی ڈیفینیٹلی اس کے کسٹمرز یا اس کے کلائنٹس بھی زیادہ ہوں گے جی. آپ چھوٹی سی ایگزامپل لے لیجیے اپنی مارکیٹس میں, آپ یہ دیکھتے ہیں جو سنیک سیل کر رہے ہوتے ہیں جس میں یہ سموسے, پکوڑے اور یہ کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے آس پاس کافی ساری دکانیں کھل جاتی ہیں جو اس کو امیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو اس کو کاپی کر رہی ہوتی ہیں, یا ان کی ریسیپی ڈفرینٹ ہوتی ہے, بٹ وہ جو ایک پرٹیکولر وہ جو برانڈ لائلٹی یا وہ جو کسٹمر کو پتا ہوتا ہے دس از دا بیسٹ شاپ ان ٹو دس ایریا who are selling this, تو وہ اس کے اندر سوئچ نہیں کرتے جی, بہت ریئر سوئچ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو بڑی پروڈکٹس جیسے فین انڈسٹری پاکستان میں دیکھیں کہ کتنے زیادہ اس کے اندر ڈائیورسفیکیشن بھی آئی ہے, کتنا زیادہ ٹرینڈ بھی چینج ہوا ہے, کتنی زیادہ کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں جی. ہم دیکھیں کلوتھز میں کس حد تک کمپنیز نے آرگنائزیشن, یہ گل احمد جو کسی وقت میں صرف انسٹچ کے اندر ڈیل کرتا تھا, ناؤ دے آر پروڈیوسنگ جی ٹائز, شرٹس, پولو شرٹس, اور کتنا انہوں نے خود کو ڈائیورسفائی کیا سو دیٹ وہ جو آپ کے پاس جو انویسٹر جو باہر سے آ رہے تھے, جو ملٹی نیشنلز آ رہی تھی جی, اس کمپٹیشن کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے, اس کو فیس کرنے کے لیے, ٹو ریمین ان ٹو دا مارکیٹ جی, انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو اس طریقے سے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرایا سو دیٹ کہ وہ جو کسٹمر لائلٹی والا کانسیپٹ اس کو لے کر آئیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تھوڑا سا کنٹری آف ریجن کے کانٹیکسٹ کو بوسٹ کریں تو ایک ریزنیبل نمبر آف پیپل ہو آر پرچیزنگ دا کموڈیٹیز اور دا پروڈکٹس فرام ملٹی نیشنلز, یہ بہت آسانی سے گل احمد یا ہمارے جو لوکل پروڈیوسرز ہیں جو ان کی طرف شفٹ ہو جائیں گے. دس از اوور ہول ڈسکشن اباؤٹ کمپیٹیٹو ڈائنامکس جی. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ ول میٹ نیکسٹ ٹائم ود اے نیو ٹاپک جی. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.